بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیاروں اور بسے تشریف والے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پاگے دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پاگے دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے دوستو، واجب الاحترام ساتھیو، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کروں، بطور تمہید کے چند باتیں آپ کو بتلاتا چلوں. وہ چند باتیں وہ موضوع کے ساتھ ربط رکھتی ہیں، موضوع کو سمجھنے کے لیے معین اور مددگار ہیں. میرے دوستو، یہ دستور خداوندی ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو آزماتا ہے. اس میں خاص اور عام کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، متقی ہے، گناہگار ہے، عالم ہے، جاہل ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے. ہر ایک کو اللہ تعالی آزماتا ہے اور امتحان دیتا ہے. اگر امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالی بلندیاں دیتا ہے، شانیں دیتا ہے، عظمتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، پھر آخرت بھی دیتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا، عرصہ دراز اولاد نے دی، اولاد دی تو کیا کہا؟ بے آباد اور ویران جگہ میں چھوڑ کے آ جاؤ. بے آباد اور ویران جگہ میں چھوڑ کے آ گئے. جب کچھ عرصہ گزرا
پھر ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے وہ ہو گیا، اس کو ذبح کرو۔ امتحان بڑا سخت تھا، اس امتحان کی مثال نہیں ملتی، لیکن بدلے میں انعام بھی وہ مانگ لیا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بدلے میں انعام بھی وہ مانگ لیا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، قربان جائے ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے اللہ سے وہ انعام مانگ لیا، آپ نے اللہ سے وہ انعام مانگ لیا جو اللہ کے خزانے میں ایک تھا، جو اللہ کے خزانے میں ایک تھا۔ آپ نے تو پوری کائنات مانگ لی، آپ نے ساری خدائی مانگ لی، آپ نے ساری مصطفی مانگ لی، آپ نے تو نبیوں کے سردار کو مانگ لیا، آپ نے تو نبیوں کے سردار کو مانگ لیا، محمد مصطفیٰ کو مانگ لیا۔ دو دعاؤں میں خلاصہ مانگا، ایک دعا میں آب زمزم والا مانگا، ایک دعا میں آب زمزم والا مانگا، دوسری دعا میں آب کوثر والا مانگا، دوسری دعا میں آب کوثر والا مانگا، ایک دعا میں اسماعیل مانگا جس کے قدموں میں آب زمزم کا چشمہ نکلا، دوسری دعا میں محمد کو مانگا جس کے قدموں میں ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ کہہ دو سبحان اللہ، جس کے قدموں میں ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو میرے دوستو، دو دعائیں کی، دونوں دعاؤں کو اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر جگہ دی ہے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جب یہ دعا کر رہے ہیں، ایک طرف بیوی کھڑی مسکرا رہی ہے، ایک طرف بیوی کھڑی مسکرا رہی ہے، 87 سال عمر ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن بابا جی پھر بھی اللہ سے مانگنے سے نہیں ہٹتا۔ بڑا جواب بھی زبردست دیا، اپنی بیوی کو جواب کیا دیا؟ تو میرا مزار کرتی ہے، مانگنا میرا کام ہے، دینا میرے رب کا کام ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ صرف مانگنا، دینا کس کا کام ہے؟ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ اسی اسرا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جہاں میرے خلیل کو خوشخبری سنا دیا، میں اس کو بیٹا بھی دوں گا اور نبوت بھی دوں گا اس کو، اور وہ بیٹا نبی بھی ہوگا تو وہ حلیم بھی ہوگا، وہ جس کو قرآن نے جو بیان کیا، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا مانگا، کسی نبی سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ نہیں گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر پہ نہیں گئے، مانگنے کی ضرورت پڑی تو کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ مانگنے کی ضرورت پڑی تو کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ آج اگر ہمیں بھی بیٹے مانگنا پڑے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ بیٹیاں مانگے کس سے؟ اللہ سے۔ مرادیں مانگے کس سے؟ اللہ سے۔ دعائیں مانگے کس سے؟ اللہ سے۔ مدد مانگے کس سے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ ہمارا فائدہ ہے۔ دوسری دعا میں دوسری دعا کیا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ، جس نبی آخر الزمان کو تو نے بھیجا
اس کو بھیج اور میری اولاد میں پیدا کر. یہ نہ مانگو، اس کو میری اولاد میں پیدا کر جس کی 4 صفات دوں گی. یتلو علیہم آیاتی کا، وہ آپ کی آیات کی تلاوت لوگوں پہ کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا. وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو حکمت کی باتیں بتلائے گا. حکمت سے مراد نبی کی سنت ہے، یعنی سنت نبی کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ نے محمد عربی کو پیدا کیا کس کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم خلیل کی اولاد میں سے پیدا کیا اور نبی بنا کر بھیجا. دعا کو قبول فرمایا. میرے دوستو، پچھلے جمعے کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی. اللہ نے اس پوری خلقت کو بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا، لیکن اس پوری خلقت کی توجہ کا مرکز محمد تھا. یہ بات میں نے کہی تھی نا، توجہ کا مرکز کون تھا؟ محمد تھا. اگر کوئی یہ کہے اگر محمد نے آنا تھا، پوری خلقت کی توجہ کا مرکز محمد تھا، تو اللہ تعالیٰ ابتدائی محمد کو بھیج لیتے، ابتدائی محمد کو بھیج لیتے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کی موجوں میں بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرہ نیل کی لہروں میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں آزمانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کائنات کا مقصد محمد تھا، اس کو بھیج لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی. اس کو بھیج دیتے ابتداء تو بات ہی ختم ہو جاتی. یہ بات میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک ہم کانفرنس کرتے ہیں، پہلے کانفرنس کی کام کے زبائش ہوتی ہے، آرائش ہوتی ہے، اسٹیج کو سجایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے خطیب آتے ہیں، مجمع جڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے خطیب آتے ہیں، مجمع جڑتا ہے، محفل برونق ہو جاتی ہے، محفل برونق ہو جاتی ہے. پھر آخر میں وہ خطیب آتا ہے جو سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے. کانفرنس کرنے کا مقصد بھی وہ خطیب ہوتا ہے، سب کی توجہ کا مرکز بھی وہی آخری خطیب ہوتا ہے. اب مسئلہ آسان سمجھنے میں آسانی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جاؤ محمد کے چرچے کرو، زبائش کرو، آرائش کرو، اس محفل کو سجاؤ، اس سٹیج کو برونق بجاؤ. آخر میں اپنے اس نبی کو بھیجوں گا جو سب کی توجہ کا مرکز تھا. کہہ دو سبحان اللہ. آخر میں اس کے بھیجوں گا جو سب کی توجہ کا مرکز تھا. تو میرے دوست، میں اب آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف. اگر میری بات سمجھ آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. تو میرے دوستو، عرب کے اندر یہ رواج تھا، حقیقی ماں بچے کی پرورش نہیں کرتی اور وہ اپنے بچوں کو کہاں میں دیتے تھے؟ دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، شہر کی آب و ہوا اور ایک دیہات کی آب و ہوا ہے، ایک شہر کی آب و ہوا ہے، دیہات کی آب و ہوا قدرے بہتر ہوتی ہے.
تو اس وجہ سے حقیقی مائیں اپنے بچوں کو کہاں بھیج دیتی تھی؟ دیہاتوں کے اندر، قصبوں کے اندر بھیج دیتی تھی۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عرب کے اندر چرچے ہو گئے، پورے عرب کے اندر محمد کے چرچے ہو گئے۔ عبد المطلب کے ہاں اس کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور بہت حسین و جمیل ہے۔ کیا ہے؟ بہت حسین و جمیل ہے، بڑی خوبی والا ہے، بڑے برکتوں والا ہے۔ ہر جگہ چرچا ہو گیا، دور دراز کے نام دریا آئی، ایک دہی چلی جاتی ہے حضرت آمنہ کے پاس، سوال کیا کرتی ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ سوال کیا کرتی ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کہتے ہیں اس کا باپ تو فوت ہو چکا ہے۔ پھر دل کے اندر یہ خیال کہ اس سے تو ہمیں کیا ملے گا، یہاں سے کیا ملے گا، بچے کو اٹھا لے، اس سے ہمیں کیا ملے گا، اس نے چھوڑ دیا۔ دوسری دائی آئی، اس کا سوال بھی یہی تھا کہ اس کا باپ کہاں؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے کہا باپ تو اس کا دنیا سے چلا جا چکا ہے۔ اس دائی نے بھی یہ سمجھ کر یہاں سے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، چھوڑ دیا۔ تیسری آئی، چھوڑ دیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں دل برداشتہ ہو گئی، میرا بیٹا تو بہت حسین ہے، دوسرے بیٹوں سے کم نہیں ہے، لیکن چھوڑا تو اس وجہ سے جا رہا ہے اس کا باپ زندہ نہیں ہے، اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دائیوں کے سپرد کرتا۔ تو میرے دوستو، بات کچھ اور تھی، بات کچھ اور تھی جس کو حضرت آمنہ سمجھ نہ پائی، دل پر داشتہ ہو گئی۔ بات کیا تھی؟ کہ بات یہ نہ تھی ان دائیوں نے محمد کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا، یہ بات نہیں تھی، بات اس کے برعکس تھی کہ محمد نے ان دائیوں کو چھوڑ دیا، محمد نے ان دائیوں کو قبول نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت حضرت حلیمہ کے مقدر کر رکھی تھی، یہ شہادت حلیمہ سعدیہ کے مقدر کر رکھی تھی، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا انتخاب اللہ نے عرش پہ کر رکھا تھا، اور اس کے قبیلے کا انتخاب بھی اللہ کے عرش سے ہو چکا تھا۔ تو میرے دوست، حضرت حلیمہ آ گئے، اس کا سوال بھی وہی ہے، کچھ پہلی دائیاں آئی تھی نا جو انہوں نے سوال کیا، اس کا بھی سوال اسی طرح کا، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے بھی یہی سوال کیا اس کا باپ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے کہا اس کا باپ تو زندہ نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ اپنے بات شوہر گیا تھا، حلیمہ سعدیہ بتانے کے لیے باہر نکلی، کیا کہا اپنے شوہر کو؟ کہا کہ اس کا باپ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے۔ شوہر نے کہا اس کو لے تو آؤ، اس کو باہر تو نکالو۔ ذرا توجہ کرنا، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ حضرت حلیمہ اٹھا کے باہر لے، تو شوہر نے کیا کہا؟ اے حلیمہ، بچہ اگرچہ یتیم ہے لیکن اس جیسا حسین چہرہ تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہنا سبحان اللہ، اس جیسا حسین چہرہ تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں ذرا توجہ کرنا، اتنے میں جبرائیل امین نے اپنی لسان سے ایک بات کہی جس کو ہر کاتب نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے، جس کو ہر کاتب نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ جبرائیل امین کیا کہتے ہیں کہ میں اول سے لے کر آخر تک ہر نبی کی محفل کے اندر گیا، میں شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، تحت السما سے لے کر عرش والا تک میں گھوما، عرش والا تک میں گھوما، لیکن محمد جیسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کیسے دیکھتے؟ اللہ نے
اس جیسا حسین چہرہ دنیا میں پیدا کیا ہی نہیں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس جیسا حسین چہرہ دنیا میں پیدا کیا ہی نہیں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. قربان جائے حلیمہ سعدیہ تیرے مقدر پر. تیری گود میں آپ بچہ نہیں, تیری گود میں آپ بچہ نہیں ہے. تیری گود میں تو وہ بچہ ہے جو پوری خلقت کی توجہ کا مرکز تھا, جو پوری خلقت کی توجہ کا مرکز تھا. حلیمہ تیرے مقدر جاگ گئے. حلیمہ بچے کو اٹھاتی ہے, سواری پہ سوار کرتی ہے, شوہر آگے بیٹھا ہے, حلیمہ پیچھے بیٹھتی ہے. ذرا توجہ کر, شوہر آگے بیٹھا ہے, حلیمہ پیچھے بیٹھتی ہے, اور درمیان کے اندر حلیمہ کی گود میں کون ہے؟ محمد ہے. سواری کو اٹھاتے, سواری اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی. سواری چلاتی ہے, آوازیں نکالتی ہے. حلیمہ پریشان ہوگی, کیا وجہ ہے؟ سواری نہیں ہوتی. پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. پریشان ہو کر عبد المطلب کے پاس گئی, عبد المطلب کے پاس گئی, پریشانی بتائی کہ سواری نہیں ہوتی, کیا وجہ ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کی ترتیب غلط ہے. توجہ کرنا ذرا, آپ کی ترتیب غلط ہے. آپ کا شوہر آگے ہے, محمد پیچھے ہے, آپ آگے بیٹھے, محمد کو آگے گود میں بٹھائے اور اپنے شوہر کو پیچھے کریں. سواری اٹھتی ہے یا نہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ. سواری اٹھتی ہے کہ نہیں؟ حلیمہ آگے بیٹھے, محمد کو گود میں بٹھایا, شوہر پیچھے بیٹھ گیا, سواری کو اشارہ کیا. سواری صرف اٹھی نہیں, چل پڑی, چلی ہی نہیں. جہاں انسان کی نظر پڑتی تھی وہاں سواری کے قدم ہوتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. جہاں نظر پڑتی تھی وہاں سواری کے قدم ہوتے تھے. وہ دائیاں جو ایک دو دن پہلے وہ بچے لے کے جا رہی تھی, وہ بچے لے کے جا رہی تھی, انہوں نے پیچھے دیکھا ایک گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیتا. وہ گھبرا گئی, سہم گئی, ایک کنارے ہو گئی. کہیں دشمن تو نہیں آ گیا, کہیں ڈاکو تو نہیں آ گیا, کہیں لٹیر تو نہیں آ گیا. ایک طرف سہم کے کھڑی ہو گئی. اتنے میں حلیمہ سعدیہ کی سواری وہاں تک پہنچ گئے. دیکھتی کیا ہے, یہ تو وہی حلیمہ سعدیہ ہے جن کی سواری کمزور اور لاغر. اور انہوں نے پھر سوال کر لیا. وہ جو پہلے دائیاں تھی نا, انہیں حضرت حلیمہ سے سوال کر لیا, اے حلیمہ تیری سواری تو کمزور اور لاغر تھی, تو سب سے اس وجہ سے آخر میں آئی تھی, کیا سواری بدل لی ہے؟ کیا سواری بدل لی ہے؟ کیا جواب دیا حلیمہ سعدیہ نے؟ میں بھی وہی ہوں, میرا شوہر بھی وہی ہے, سواری بھی وہی ہے, لیکن اس کا سوار بدل گیا ہے. کہتے سبحان اللہ. لیکن اس کا سوار بدل گیا ہے. جو سواری سب سے آخر میں آئی تھی اور وہ سب سے آگے نکل گئے. جب محمد سوار ہوئے سب سے آگے نکل گئے.